بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن اشترى دارا على انه بالخيار فبيت دارا اخرى الى جنبها فاخذها بالشفعاء فهو رضا لانه طلب الشفعاء يدل على اختياره الملك فيها لانه ما ثبت الا لدفع ضرر الجوار. ایک ہے حق شفعہ. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی کوئی مملوکہ زمین ہے، آپ کی زمین سے متصل کوئی زمین فروخت ہو رہی ہے، تو سب سے پہلے آپ کا حق ہے کہ آپ اس زمین کو خریدیں. اور زمین کا مالک اگر وہ زمین کسی دوسرے کے ہاتھ فروخت کر رہا ہے تو آپ کو یہ حق ہے کہ آپ اسے روک دیں کہ پہلے میں خریدوں گا، آپ میرے سوا کسی اور کو نہ بھیجیں. شریعت نے یہ حق پڑوسی کو اس لیے دیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی غلط قسم کا پڑوسی آ جائے جس سے اس کو تکلیف ہو. تو دیکھیے شریعت یہ انسانوں کے حقوق کی کتنی رعایت کرتی ہے کہ آپ کے بغل کی زمین مکان فروخت ہو رہا ہے، کوئی اگر گندے قسم کا پڑوسی آ گیا تو زندگی اجیرن کر دے گا. اس لیے شریعت نے یہ ضابطہ بنایا ہے کہ جب تک یہ مکان یا زمین کا مالک اسے خریدنے کے لیے تیار ہو تو دوسرے کے ہاتھ نہیں بیچ سکتے ہیں. اگر وہ دوسرے کے ہاتھ بیچ دے تو یہ قاضی کے ہاں درخواست دے اور قاضی سے کہے کہ ہمیں بتائے بغیر انہوں نے فروخت کر دیا ہے، ہمیں آپ دلا دیجئے. تو قاضی وہ زمین و مکان پڑوسی کو دلا دے گا. یہ حق، اس کو حق شفعہ کہتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے کوئی زمین خریدی اور اپنے لیے خیار شرط لگا لیا کہ 3 دن تک ہمیں اختیار ہے، چاہے تو بیع نافذ کر دیں چاہے تو فسخ کر دیں. 3 دن کے اندر اس زمین کے متصل دوسری زمین فروخت ہو رہی تھی، زمین یا مکان، اور ابھی آپ نے بیع کو نافذ نہیں کیا، لیکن آپ کی جو خریدی ہوئی زمین ہے یعنی خیار شرط کے طور پر جو خریدے ہیں اس کے بغل کوئی زمین یا مکان جو ہے فروخت ہو رہا ہے. تو اب اس زمین یا مکان کے مالک کے پاس آپ گئے، آپ نے کہا کہ یہ زمین یا مکان میرا ہے اور مجھے آپ کی زمین یا مکان میں حق شفعہ حاصل ہے، آپ کی زمین یا آپ کا مکان میں خریدوں گا. تو آپ نے ان کی زمین یا مکان خریدنے کا دعویٰ کر دیا تو یہ اگرچہ آپ جو ہے پڑوسی کی زمین یا مکان کے خریدنے کا دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن یہ حقیقت میں آپ کا خیار شرط ختم ہو گیا اور وہ زمین آپ کی ملک ہو گئی. اب آپ کہیں کیسے؟ ابھی تو ہم نے بیع کو نافذ نہیں کیا، ابھی میعاد پوری نہیں ہوئی، تو وہ زمین جو ہے ہماری ملک کیسے ہو گئی، مکان ہماری ملک کیسے ہو گیا اور خیار شرط ہمارا باطل کیسے ہو گیا؟ جواب یہ ہے کہ حق شفعہ جبھی ہوگا کہ جب وہ زمین یا مکان جو فروخت ہو رہا ہے اس کے متصل زمین یا مکان آپ کی ملک ہو. اگر آپ کی ملک نہ ہو تو آپ کو حق شفعہ نہیں. اور خیار جو ہے شرط کے طور پر خریدنے سے ملکیت نہیں ثابت ہوتی ہے. تو جو آپ نے حق شفعہ کا دعویٰ کر دیا تو گویا آپ نے ضمناً اس زمین یا مکان کے اپنی ملک ہونے کا اقرار کر لیا. اور آپ کی زمین اور ملک اور مکان آپ کی ملک تبھی ہو سکتے ہیں جب کہ آپ نے جو ہے یہ خیار ساقط کر دیا ہو اور بیع کو نافذ کر دیا ہو. تو حق شفعہ کا دعویٰ کرنا یہ حقیقت میں اپنے خیار شرط کو ساقط کرنا ہے، بیع کو نافذ کر دینا ہے. یہ فرماتے ہیں کہ جس نے کوئی مکان خریدا اس شرط پر کہ اسے خیار شرط حاصل ہے، فبیت دار اخرى الی جنبہا، تو اس مکان کے بغل میں اس کے متصل دوسرا مکان فروخت کیا گیا، فاخذها بالشفعہ، تو اس خریدنے والے نے شفعہ کے طور پر دوسرے مکان کو لے لیا، دوسری زمین کو لے لیا، فہو رضن، تو اب یہ حق شفعہ کے طور پر اس مکان یا زمین کو لینا یہ پہلے خریدے ہوئے مکان یا زمین پر رضامندی کی دلالت ہے. کیوں؟ لأن طلب الشفعہ يدل على اختیارہ الملک، کیونکہ
شفعہ کا طلب کرنا یہ دلالت کرتا ہے اس پر ملکیت کے اختیار کرنے کو، لأنہ ما ثبت الا لدفع ضرر الجوار، کیونکہ یہ ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ حق شفعہ جو ہے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے مگر جو ہے جوار کے پڑوس کے ضرر کو دفع کرنے کے لیے۔ وذالک بالاستدامت، اور یہ جو ہے کہ شفا کب حاصل ہوگا کہ جب پہلے سے اس پر جو ہے قبضہ ہو، اس پر ملکیت ثابت ہو جائے۔ فیتضمن ذالک سقوط الخیار، تو یہ تو پہلے سقوط خیار کو متضمن ہوگا، تو گویا یوں ہوگا کہ پہلے جو خیار شرط تھی وہ جو ہے خیار باطل ہو جائے، ساقط ہو جائے، اور پہلی بیع تام و لازم ہو جائے، تو یہ متضمن ہے پہلے سقوط خیار کو۔ فیثبت الملک من وقت الشراء، تو خریدنے کے وقت ملکیت ثابت ہوگی۔ فیتبین ان الجوار کان ثابتا، تو اب یہ بات واضح ہو گئی کہ جوار پڑوس پہلے ثابت تھا، پھر حق شفعہ کے طور پر اس مکان کا دعویٰ صحیح ہوگا۔ وہذا التقریر یحتاج الیہ لمذہب ابی حنیفہ خاصۃ، کہتے ہیں کہ یہ تقریر جو ہے اس بات کی جو ہے محتاج ہے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے طور پر یہ تقریر ثابت کی جائے، کیونکہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کیا ہے کہ خیار شرط میں جو ہے کہ مبی جو ہے یہ اس کی ملک سے جو ہے بائع، اگر مشتری کو خیار ملک ہے کہ خیار شرط جو ہے اگر مشتری کو حاصل ہے تو بائع کی ملک سے جو ہے مبی جو ہے تو نکل جائے گی، لیکن مشتری کی ملک میں داخل نہیں ہوگی۔ اور صاحبین تو پہلے کے نزدیک یہی ہے، صاحبین کے نزدیک تو مشتری کو اگر خیار شرط حاصل ہے تب بھی اس کی ملکیت میں سے داخل ہو جاتی ہے۔ ویسا اس طرح رجلان غلامن علی انہما بالخیار، اور ویسا اس طرح رجلان غلامن علی انہما بالخیار فرضا احدہما فلیس للآخر ان یردہ عند ابی حنیفہ، دو شخصوں نے ایک غلام خریدا مشترکہ طور پر، اور شرط یہ رکھی کہ دونوں کو خیار ہے، تو خیار شرط کے طور پر دو شخصوں نے ایک غلام خریدا، اور ایک شخص تو راضی ہو گیا اس کو خریدنے پر، تو اب دوسرے کو کیا خیار شرط حاصل ہے یا نہیں، تو اس سلسلے میں اختلاف ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جب ایک شخص نے اپنی رضامندی ظاہر کر دی، بیع کو نافذ کر دیا، تو دوسرے کو اب واپس کرنے کا اختیار نہیں ہے، یہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ اور حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ جب دونوں نے مشترکہ طور پر خریدا اور خریدتے وقت دونوں نے اپنے اپنے لیے خیار شرط جو ہے رکھ لیا تھا، تو دونوں کو جو ہے واپس کرنے کا اختیار ہے۔ اگر ایک شخص جو ہے بیع کو نافذ کر دے تب بھی دوسرے کو نافذ کرنے کا اختیار ہے، تو اس لیے کہ جب دونوں کے لیے خیار شرط حاصل ہے تو اب دونوں جو ہے اس کو نافذ بھی کر سکتے ہیں، اور دونوں کو جو ہے اس بیع کو رد کرنے کا بھی اختیار ہے۔ اگر دوسرے کو اختیار نہ ہو تو یہ اس کو ضرر ہوگا، یہ صاحبین فرماتے ہیں۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ جب ان لوگوں نے زید سے غلام خریدا، اس وقت زید غلام کا تنہا مالک تھا، غلام پر کسی اور کی ملکیت نہیں تھی۔ اب اگر جو ہے خالد اور بکر دو آدمیوں نے اسے خرید لیا اور دونوں نے خیار شرط کر لیا تھا اور خالد نے بیع نافذ کر دیا، تو اب اس غلام کے آدھے حصے کا مالک خالد ہو گیا۔ اب اگر بکر کو واپس کرنے کا اختیار رہے اور بالفرض بکر جو ہے غلام واپس کر دے، تو اب غلام جو ہے واپس ہوگا اس حال میں کہ آدھے غلام کا مالک جو ہے بائع رہے گا اور آدھے غلام کا مالک جو ہے
یہ خالد ہوگا۔ حالانکہ جب ان لوگوں نے زید سے غلام خریدا تھا اس وقت زید تنہا اس غلام کا مالک تھا بلا شرکت غیر، اور اب اگر ایک شخص بیع کو نافذ کر دے، دوسرے کو خیار شرط ہو اور واپس کر دے، تو لازم یہ آئے گا کہ غلام واپس کر رہے ہیں اس حال میں کہ وہ شرکت کے عیب سے اب عیبدار ہو گیا، اور اس میں جو ہے بائع کا نقصان ہے۔ اس لیے جو ہے ایک کے رضامندی ظاہر کر دینے سے دوسرے کو اختیار نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں وَإِذَا اشْتَرَى الرَّجُلَانِ غُلَامًا، جب دو شخصوں نے غلام خریدا اس شرط پر کہ دونوں کو خیار حاصل ہے، تو اب ایک شخص ان دونوں میں سے ایک نے رضامندی ظاہر کر دی تو دوسرے مشتری کو غلام واپس کرنے کا اختیار نہیں۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وقال لہو ان یردہ، اور حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ اگر ایک فریق بیع کو نافذ کر دے تب بھی دوسرے فریق کو، دوسرے خریدنے والے کو بیع رد کرنے کا اختیار ہوگا۔ وعلی ھذا الخلاف خیار العیب و خیار الرویت، کہتے ہیں اسی اختلاف پر جو ہے خیار عیب بھی ہے، خیار رویت بھی ہے۔ ولہما، حضرات صاحبین کی دلیل کہ ان اثبات الخیار لہما اثباتہ لکل واحد منہما، فرماتے ہیں کہ خیار کا ثابت کرنا دونوں کے لیے، تو یہ ان دونوں میں سے دونوں کے لیے خیار ہے۔ فلا یسقط باسقاط صاحبہ، تو ایک کے ساقط کر دینے سے دوسرے کو ساقط کرنا لازم نہیں آتا، کیوں لما فیہ من ابطال حق ہی، کیونکہ اس میں دوسرے کے حق کو باطل کرنا ہوا کہ جب دونوں آدمیوں کو مشترکہ طور پر خیار حاصل ہے، اگر ایک رضامندی ظاہر کر دے اور دوسرا واپس نہ کرے تو اب اس کے حق کو یہ باطل کرنا ہوا، حالانکہ دونوں کے لیے خیار شرط حاصل تھا۔ امام الائمہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ کہ ان المبیع خرج عن ملکہ غیر معیب بعیب الشرکت، کہ مبی جو ہے بائع کی ملک سے نکلی اس حال میں کہ شرکت کے عیب سے عیب دار نہیں تھی۔ بائع یعنی زید تنہا اس کا مالک تھا، تو اب شرکت عیب، یہ شرکت میں ہونا گویا یہ عیب ہے، تو شرکت کے عیب سے وہ عیب دار نہیں تھی۔ وَلَوْ رَدَّهُ أَحَدُهُمَا، تو اگر ایک شخص بیع پر راضی ہو جائے، بیع کو نافذ کر دے اور دوسرا فریق جو ہے اسے رد کر دے، کہتے ہیں اگر جو ہے ان دونوں میں سے ایک بیع کو رد کر دے، مبیع کو رد کر دے، تو ردہ معیبا بہ، تو اب مبیع کو جو ہے شرکت کے عیب سے عیب دار کر کے واپس کرنا لازم آئے گا۔ وفیہ الزام و ضرر زائد، اور اس میں جو ہے زائد ضرر کا الزام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر جو ہے واپس نہ کریں، اگر ایک شخص رضامندی ظاہر کر دے اور دوسرے کے حق میں جو ہے خود بخود بیع نافذ ہو جائے، اسے واپس کرنے کا اختیار نہ رہے، تو اس کے حق میں بھی تو ضرر ہو سکتا ہے، اس کے حق میں ضرر تو ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ واپس کر دے تو اس کو جو ضرر ہوگا اس سے زائد ضرر جو ہے بائع کو ہوگا۔ وَلَيْسَ مِن ضرورت اثبات الخیار لَهُمَا الرِّضَاءُ بِرَدِّ أَحَدِهِمَا لِتَصَوُّرِ اجتماعِهِمَا عَلَى الرَّدِّ، اور فرماتے ہیں کہ دونوں کے لیے خیار شرط کو ثابت کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ دونوں راضی ہو جائیں، تو اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا ممکن ہے کہ دونوں جو ہے ایک ساتھ بیع کے نافذ کرنے پر بھی راضی ہو جائیں، اور ہو سکتا ہے کہ دونوں ایک ساتھ بیع کے مبیع کے واپس کرنے پر بھی راضی ہو جائیں، تو اسی لیے بیع جائز تھی کہ ممکن ہے کہ دونوں ایک ساتھ بیع کو نافذ کر دیں، تو اس میں مبیع کی جو بائع کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ دونوں جو ہے واپس کر دیں تب بھی بائع کا کوئی نقصان نہیں تھا، لیکن ایک راضی ہو جائے اور ایک جو ہے واپس کر دے تو اس سلسلے میں بائع کا نقصان ہے، اس لیے جو ہے ایک کے راضی ہونے سے دوسرے کی رضا خود بخود پالی جائے گی اور دوسرے کے حق میں بیع نافذ ہو جائے گی۔ قال امم باء عبدا علی انہ
خباز او کاتب وکان بخلافہ فالمشتری بالخیار ان شاء اخذہ بجمیع الثمن وان شاء ترکا۔ کسی شخص نے ایک غلام خریدا اور اس شرط کے ساتھ کہ وہ بائی نے کہا کہ یہ ہمارا غلام بہت اچھا جو ہے خباز ہے، مثلا کہا یہ وحید الرحمن جو ہے بہت اچھی روٹی پکا لیتے ہیں، تو ہمیں تو ایک باورچی کی ضرورت ہے، تو ہم نے جو ہے اسے روٹی پکانے کے لیے خریدا تھا، اور خریدنے کے بعد معلوم ہوا کہ وہ تو روٹی کھانے میں ماہر ہے، پکانے میں ماہر نہیں ہے، روٹی پکانا نہیں جانتا۔ یا باب الاختر کو ہم نے خریدا، اور خریدنے سے پہلے اس کے مالک نے جو ہے یہ کہا کہ ہمارا جو ہے یہ غلام باب الاختر ہے، یہ سالن بنانے میں بہت ماہر، بہت اچھا باورچی ہے، اور ہم نے سوچا چلیے ایک غلام رہے گا روٹی پکانے کے لیے، دوسرا غلام رہے گا جو ہے سالن اور دال اور چاول پکانے کے لیے، تو مطبخ کا نظام اچھا چلے گا۔ اور خریدنے کے بعد معلوم ہوا کہ یہ لوگ کھانے کے ماہر ہیں، یہ تو سالن جو ہے بنانا کیا جانتا ہے کہ کچھ بھی اس جو ہے ڈھنگ نہیں ہے، ہاں صرف چاول اور سالن کھانے میں دونوں ماہر ہیں، وہ روٹی کھانے میں ماہر ہیں۔ اب جس وصف کو سمجھ کر کے ہم نے لیا تھا، دونوں میں یہ وصف جو ہے مفقود ہے، تو یہ بیع صحیح ہے یا نہیں؟ تو ظاہر ہے کہ جب ہم نے جو ہے اسے باورچی سمجھ کے لیا، یا اسے جو ہے ایک خباز روٹی پکانے والا سمجھ کر کے لیا، اور پھر اس وصف پہ نہیں ہے، تو اب ہم چاہیں تو اپنے غلاموں کو واپس کر دیں اور کہہ دیں بھائی جس وصف کی ہمیں ضرورت تھی، جس وصف کے حامل باورچی کی ضرورت تھی، ان اوصاف کی یہ حامل نہیں ہے، اس لیے ہم انہیں واپس کر رہے ہیں۔ تو ہمیں واپس کرنے کا اختیار ہے، واپس کر سکتے ہیں۔ اور مثلاً اگر 10,000 میں ہم نے دونوں کو خریدا، اور بائی سے کہیں چونکہ جو وصف کہہ کر کے آپ نے بیچا تھا دونوں میں وہ اوصاف نہیں ہے، اس لیے 7,000 روپے لے لیجیے اور دونوں غلام ہمارے حوالے کر دیجیے، تو یہ جو ہے ہمیں اختیار نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ غلام تو دونوں موجود ہیں، صحیح سالم ہیں، البتہ دونوں میں وصف کی کمی ہے، اور یہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ وصف کے مقابل میں ثمن نہیں ہوتا۔ ہم اگر لینا چاہیں تو پوری قیمت پر لے لیں، اگر واپس کرنا چاہیں تو واپس کر دیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ غلام تو لے لیں اور ثمن جو ہے گھٹا کے دے دیں۔ فرماتے امم با عبدن علی انہ خباس، جس نے غلام بیچا اس شرط کے ساتھ کہ یہ روٹی پکانے والا ہے، یا اس شرط کے ساتھ کہہ کر بیچا کہ یہ کاتب ہے، وکانا بخلاف ہی، اور غلام اس صفت کے برخلاف ہے، نہ وہ باورچی ہے، نہ وہ خباز ہے، اور نہ یہ کاتب ہے۔ فالمشتری بالخیار، تو خریدنے والے کو اختیار ہے، ان شاء اخذہ بجمیع الثمن، اگر چاہے تو پوری قیمت کے عوض لے لے، و ان شاء ترکا، اور اگر چاہے تو بیع کو ترک کر دے۔ کیوں؟ لأن ھذا وصف مرغوب فیہ، کیونکہ یہ وصف نے باورچی ہونا، خباز ہونا، کاتب ہونا، یہ ایسا وصف ہے جس میں اس کو رغبت ہوتی ہے۔ فیستحق فی العقد بالشرط، تو اب عقد میں جو ہے یہ شرط کا استحقاق ہوگا، ثم فوات، تو شرط کا استحقاق ہوگا۔ اب اس نے کہا کہ یہ باورچی ہے، خباز روٹی پکانے والا ہے، تو ہم تو اس اوصاف کے حامل کو خریدے ہیں، اور اگر وہ وصف نہیں ہے تو ہمیں بیع فسخ کرنے کا اختیار ہے۔ ثم یستحق فی العقد بالشرط، تو بائع نے جس شرط کے ساتھ کہہ کر کے بیچا ہے تو اسے اس وصف کے حق یہ حقدار ہے۔ ثم فواتہ یوجب التخییر، پھر ان وصف کے فوت ہونے سے اسے اختیار جو ہے یہ اختیار کا موجب ہے کہ لأنہ ما رضا بہ دونہ، کیونکہ جو ہے خریدنے والا اس وصف کے سوا مبیع پر راضی نہیں ہوگا، کیونکہ ہمیں باورچی کی ضرورت تھی اور واحد الرحمن روٹی نہیں پکا سکتا ہے، تو اب یہ وصف ہی نہیں تو ہم خرید کے کیا کریں گے، ہمیں تو خود خرید کر کے ان کو روٹی کھلانا پڑے گا۔ وَهَذَا يَرْجِعُ إِلَىٰ اخْتِلَافِ النَّوْعِ،
لقلت التفاوت فی الاغراض فلا یفسد العقد بعدمہ۔ اب ایک سوال مقدر کا جواب ہے کہ سوال یہ ہے کہ جب بائع نے جس وصف کو بتا کر کے جو ہے غلام بیچا ہے، اگر وہ وصف نہ ہو تو اب بیع فاسد ہونی چاہیے۔ مثلا جو ہے کسی نے کپڑا کہا کہ ایک تھان کپڑا تھا، اسے دوسرے کپڑے میں لپیٹ کر کے کہا کہ ایک تھان کپڑا ہم نے آپ کے ہاتھ فروخت کیا۔ اب وہ کپڑا نہیں تھا بلکہ جو ہے کاغذ لپیٹ کر کے جو ہے یا ٹاٹ لپیٹ کر کے جو ہے فروخت کر دیا۔ اور جب اس نے دیکھا کہ یہ تو کپڑا نہیں ہے، یہ تو اس میں ٹاٹ ہے، تو یہ ظاہر ہے کہ خریدا تھا کپڑا اور کپڑا کہہ کر کے بیچا، لیکن یہ ٹاٹ ہے یا کاغذ ہے، تو یہ بیع فاسد ہے۔ تو جو چیز کہہ کر کے اس نے فروخت کیا تھا جب وہ نہیں ہے تو بیع فاسد ہونی چاہیے۔ اور یہاں جو ہے اس صورت میں کہہ رہے ہیں کہ بیع فاسد نہیں، بیع صحیح ہے، البتہ مشتری کو اختیار ہے، چاہے تو کل ثمن کے عوض لے لے اور چاہے تو ترک کر دے۔ کل ثمن کے عوض لے لے کیونکہ وہ تو مال ہی ہے، اور ترک کرنے کا اختیار اس لیے ہے کہ اس میں بائع جب مشتری کے حق کی رعایت ہے کہ مشتری نے باورچی سمجھ کے لیا، یہ باورچی نہیں ہے، تو اس لیے شریعت نے اس کو واپس کرنے کا اختیار دیا ہے۔ کہتے ہیں اور یہ اختلاف کی وہذا یرجع الی اختلاف النوع، اور یہ اختلاف مثلا کہ باورچی کہہ کر کے بیچا، باورچی نہیں تھا، تو یہ اختلاف نوع کے اختلاف کی طرح راجع ہے، لقلت التفاوت فی الاغراض، کیونکہ یہ اغراض میں جو ہے زیادہ فرق نہیں ہے۔ مثلا ایک شخص جو ہے گوشت کھانے کے لیے بکرا خریدنا چاہتا تھا اور بائع نے جو ہے بکری بیچ دیا، کہا ہمارے پاس بہت اچھا بکرا ہے، اور بکرا کے عوض جو اس نے بکری بیچ دیا، حالانکہ خریدنے والے کا مقصد صرف گوشت کھانا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ چاہے بکرے کا گوشت ہو یا بکری کا گوشت ہو، گوشت تو ہے بس تھوڑا سا فرق ہے، اور اصل تو گوشت دونوں میں حاصل ہوگا، تو بس یہ قلت تفاوت کی وجہ سے جو ہے بیع میں فساد نہیں ہوگا، البتہ مشتری کو اختیار ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ اور یہ اختلاف لوٹتا ہے نوع کے اختلاف کی طرف کہ یہ اغراض میں قلت تفاوت ہے، بہت معمولی فرق ہے، فلا یفسد العقد بعدمہ، تو اب ان وصف کے معدوم ہونے سے بیع فاسد نہیں ہوگی۔ بمنزلت وصف الذکورۃ والانوثۃ فی الحیوانات، کہ یہ جانوروں میں جو ہے ذکورت اور انوثت کے وصف کے فوت ہونے کی منزل میں ہے، کہ وہ خریدنا چاہ رہا تھا مذکر مگر اس نے بیچ دیا مؤنث، تو یہ بیع تو صحیح ہے، البتہ اسے اختیار ہوگا۔ وسارا کفوات وصف سلامت، اور یہ ہو گیا اس وصف کی طرح جو ہے کہ جیسے کہ اوصاف میں کچھ کمی ہے۔ مثلا کسی نے خریدا بکرا اور کہہ کے دیا کہ ہاں ہمارا بکرا بہت صحت مند ہے اور اس میں کوئی عیب نہیں ہے، لیکن جب اپنے گھر اس نے منگایا تو دیکھا کہ اس کے ایک پیر میں نمایاں کجی ہے۔ بکرا تو پورا ہے مگر چل پھر لیتا ہے، مگر پیر میں کجی ہے، تو وصف سلامت میں کمی ہے، تو بیع تو یہ صحیح ہے، البتہ مشتری کو اختیار ہوگا کہ یہ عارض یعنی لنگڑا جو ہے بکرا لینا چاہے تو لے سکتا ہے اور واپس کرنا چاہے تو یہ لے سکتا ہے۔ تو یہ ہو گیا جو ہے ان وصف سلامت کے فوت ہونے کی طرح۔ مثلا اس نے کہا تھا کہ ہمارا مبی جو ہے یہ بالکل تمام جو ہے عیب سے خالی ہے، مگر عیبدار نکلا۔ وَإِذَا أَخَذَهُ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ، اور جب وہ اس غلام کو یا اس مبی کو جو خریدا ہے تو اگر لینا چاہے تو پوری جو ہے ثمن کے ساتھ لے گا، کل ثمن کے ساتھ۔ کیوں؟ لأن الأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن، کیونکہ اوصاف کے مقابل میں ثمن کا کچھ بھی حصہ نہیں ہوتا، کہ لکونها تابعۃ، کیونکہ اوصاف جو ہے عقد میں یہ ذات کے تابع ہوتے ہیں، جیسا کہ ما سبق میں گزر گیا، تو لینا چاہے تو کل ثمن کے